بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان القرآن جو تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے درمیان قرآن کے موضوعات کو خود قرآن سے بیان کریں گے، اور اس طرح سے کہ وہ ہمارے لیے فہم کے لیے بھی آسان ہو، ہمارے لیے عمل کے لیے بھی آسان ہو۔ آج چونکہ اس حوالے سے پہلی نشست ہے، ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس کرۂ ارض سے کرتے ہیں کہ جس کے لیے آدم کو تخلیق کیا گیا، جس کی خلافت آدم کو عطا کی جانی تھی، جس پہ آدم کو رہنا بسنا اور اس کی نسل کو بڑھنا اور پھیلنا اور پھولنا تھا۔ یہ ہمارا بنیادی موضوع ہے، اس لیے کہ جب تک ہم اس زمین کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے، کہ جہاں آدم نے زندگی بسر کرنی ہے، تب تک ہم شاید آدم کو، تخلیق آدم کو اور اس کے مقصد کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ یہ زمین کائنات کی وسعتوں میں ایک ننھا سا وجود ہے، پوری گلیکسی اور مینی گلیکسیز۔ تو رب کائنات تو بہت وسیع ہے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کا، لیکن اس زمین کی اہمیت یہ ہے کہ یہ رب کائنات کی خلافت کو قائم کرنے کا مقام ہے۔ انسان کی اہمیت یہ ہے کہ اسے خلافت ارضی کا سزاوار سمجھا گیا، اسے دیگر مخلوقات پر ترجیح دی گئی، جیسا کہ قرآن میں بہت ابتدا میں ہی یہ بات سامنے آئے گی، ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے کہ خلافت ارضی کے امیدوار انسان کے علاوہ بھی تھا۔ لیکن یہ معاملہ یوں ہے کہ رب کائنات نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب رب کائنات نے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جیسے اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے، جیسے عوام کا کوئی اجتماع ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، تو رب کائنات نے ملائکہ کو طلب کیا اور ان کے سامنے اپنے اس عزم کا، اس ارادے کا اظہار کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بنیادی نقطہ ہے آج کی گفتگو کا۔ ہم زمین پر آدم کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ خلافت ارضی کیا ہے؟ یقیناً یہ بھی ایک مکمل موضوع ہے جس پر ہم انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے زمین پر، یہ زمین جس پر انسان نے اللہ کی خلافت قائم کرنی ہے۔ سورہ آل عمران کا ہم حوالہ دیکھتے ہیں، یہ قرآن کی تیسری سورت ہے، اور سورہ آل عمران میں اس حوالے سے زمین کو بتایا گیا ہے کہ زمین ہے کیا، اور تمہارے لیے اس زمین کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس زمین میں، اس کے بنائے جانے میں، آسمان میں اس کے بنائے جانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اولی الالباب یعنی اہل فکر، اہل دانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آج تو ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ تو رب کائنات کا حکم ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ انسان ہے کیا؟ یہ اولی الالباب ہے کون؟ یہ دانشور، یہ دانشمند۔ ہماری زبان میں، ہماری دنیا میں، ہماری پریکٹس اور پریکٹیکل میں ہم نامعلوم کس کس کو دانشمند سمجھتے ہیں۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ دانشمند ہے، جو اچھی نوکری تک پہنچ گیا وہ دانشمند ہے، جس نے سیاست میں کامیابی حاصل کر لی وہ دانشمند ہے۔ رب کائنات کس کو کہہ رہے ہیں؟ یقیناً یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ رب کائنات کے نزدیک عقل مند وہ ہے کہ جو اس زمین و آسمان کو، اس کے تخلیق کو،
اس کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اس کوشش کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، میں اس وقت اشارہ کر رہا ہوں، اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی۔ اچھا، اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم زمین و آسمان میں بے شمار ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کا وجود ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ مکھیاں کیوں اڑتی پھرتی ہیں؟ یہ مچھر کیوں اڑتے پھرتے ہیں؟ بے شمار حشرات الارض ہیں، تکلیف دینے والے بھی ہیں۔ رب کائنات کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا۔ اچھا، اب دیکھو میری بات کو آپ یوں سمجھو کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ریسرچ پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض کیا ہے؟ یہی تو ریسرچ ہے۔ اور جب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور رب کائنات کا دعویٰ ہے ما خلقت ھذا باطلا، ہم نے کوئی چیز خواہ مخواہ نہیں بنائی، فضول نہیں بنائی، تو آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مکھی کے وجود کے کیا فوائد ہیں، یہ مچھر کیا ہے، یہ جو حشرات الارض دوڑتے پھرتے ہیں یہ کیوں ہیں، یہ زمین کی کشش کیا ہے، کشش ثقل کیا ہے، گریویٹی جو کہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ پانی کا اچھال کیا ہے جس میں بھاری چیزیں ڈوب جاتی ہیں اور بعض چیزیں اس کے اوپر تیرتی رہتی۔ یتفکرون، دیکھیے ایک عجیب سا معاملہ ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید چند عبادات کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس پر ہم انشاءاللہ اس توجہ پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہی تو انسان کو ریسرچ پر اکساتی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اور جب انسان ریسرچ کرتا ہے تو وہ ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے گا، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیجیے گا، ہمیں سزا نہ دیجیے گا۔ تو جب انسان اس فکر میں مبتلا ہو کہ میرا خالق کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھے سزا نہ دے، تو پھر اس کو تلاش ہوتی ہے کہ میرا خالق راضی کیسے ہوتا ہے۔ یہی تلاش ہدایت ہے۔ بات کو ہم اگر آگے بڑھائیں تو پھر رب کائنات اس قرآن میں بتاتے ہیں، میں 2-3 ہی مقامات سے بات کروں گا، اس کے بعد تھوڑی سی اور بات کر کے ہم آج کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے یہ جو زمین ہے یہ کیسی ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسا عجیب الخلقت بنایا ہے۔ اب دیکھیے رب کائنات متوجہ کر رہے ہیں عالم عرب میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری دین کی بنیادی ہدایات لوگوں تک پہنچا رہے تھے، ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، متوجہ کر رہے تھے، تو ان کے ہاں اونٹ بہت معروف چیز تھا۔ یہ جس کو صحرا کا جانور کہتے ہیں، اور عرب صحرا تھا۔ کیسا بنایا ہے ہم نے اسے؟ یہ پانی پیتا ہے، جمع کر لیتا ہے اپنے شکم میں، اور پھر جب پانی نہیں ملتا ہفتوں پہلے اس کا یہ پانی
اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے جو یہ شکم میں جمع کر لیتا ہے، اسٹوریج۔ پھر اس کی چربی اسے پانی کی ضرورت کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ کیسا بنایا ہے؟ پھر اس کے پورے تخلیق پر غور کریں۔ دیکھیے، آپ نے اونٹ یقیناً دیکھا ہوگا، آپ اس کے پیروں کی طرف دیکھیں، اس کے پیر جو ہیں وہ سخت نہیں ہیں، فومی ہیں، گداز ہیں۔ وہ جب زمین پہ پڑتے ہیں تو وہ ریت میں دھنس نہیں جاتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس مثال کے طور پہ گھوڑے کو اگر آپ ریتیلے میدان میں دوڑائیں گے تو گھوڑا ریتیلے میدان میں نہیں دوڑ سکتا۔ ان کی عمومی ضرورت یہ تھی کہ وہ میدانی علاقوں ہی میں نہیں بلکہ صحراؤں میں سفر کرنے والے لوگ تھے، تو انہیں ایک ایسا جانور دیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیسا بنا دیا ہم نے۔ اچھا، اب یہ سوال ذہن میں رکھیے، یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا نا، جسے اس زمین پر زندگی بسر کرنی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے کیسا آسمان تمہارے سروں پر قائم کر دیا۔ تم دیکھتے ہو کچھ ستون نہیں ہے، بے ستون کا، بے جوڑ۔ تو اس میں یہاں سے وہاں تک نظر ڈالتے چلے جاؤ، اس آسمان میں کہیں تم کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو کیسے زمین میں جما دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے یہ زمین کیسی تمہارے لیے مسطح اور ہموار کر دی۔ اب یہ دو تین بنیادی سی باتیں ہیں زمین کے حوالے سے۔ ایک تو زمین کی مخلوقات جو انسان کے لیے نافع ہیں، ان میں سے علامتی طور پر اونٹ کا ذکر کیا گیا، آسمانوں کا ذکر کیا گیا، اور زمین۔ اچھا، یہ زمین دیکھیے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ زمین بھی یکساں نہیں ہے۔ آپ کسی ایک ملک میں بھی سفر کریں، کراچی سے اسکردو تک سفر کر لیں، آپ کو زمین یکساں نظر نہیں آئے گی۔ اس میں وہ میدان ہیں کہ جہاں بارشیں برستی ہیں اور زمین وہاں پر فصلیں اگاتی ہے، یا انسان اپنے طریقہ کار سے وہاں تک پانی پہنچاتا ہے۔ بارانی زمینیں بھی ہیں، نہری زمینیں بھی ہیں، اس میں چٹیل پہاڑ بھی ہیں، اس زمین میں صحرا بھی ہیں، اس زمین میں ہرے بھرے پہاڑ بھی ہیں۔ آپ بڑی چلے جائیں، اس کے متعلقہ علاقوں میں چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، لمبے لمبے 90 فٹ اونچے، 100 فٹ اونچے چیڑ کے درخت ہیں، برف پوش پہاڑ ہیں۔ الحمدللہ پاکستان تو اس حوالے سے بہت ہی رب کائنات کی عطاؤں کا، اس کی نعمتوں کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ یہاں پر بارانی، یہاں پر نہری، یہاں زمینیں ہیں، کاشت کے قابل زمینیں ہیں، یہاں پر صحرا ہیں، یہاں پر چٹانیں ہیں، یہاں پر خشک چٹانیں ہیں، یہاں پر سبز چٹانیں ہیں، اور یہاں پر کیٹو جیسا پہاڑ ہے برف پوش، یا گلیشیئرز ہیں۔ یہ زمین دیکھیے، ہم غور اگر کریں اس پر، ہم اس پر بات کریں اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوچیں کہ کیسا رب کائنات نے انتظام کیا ہے کہ ابھی انسان اس زمین پر پیدا نہیں کیا گیا تھا، اور اس کی پیدائش سے بھی بہت پہلے اس کے لیے اس زمین کو کیسا کر دیا گیا تھا۔ قرآن اس زمین کو مزید بیان کرتا ہے۔ قرآن تو بہت بیان کرتا ہے، میں وقت کی قلت کے حوالے سے تھوڑا سا بس جسا اس پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی ایک بہت ہی معروف سورت ہے، 30ویں پارے کی ابتدائی سورت، سورہ نبا۔
اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ ابتدائیہ ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ بڑی خبر، نبأ عن النبأ العظیم، یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے کہ قیامت برپا ہوگی، یہ زمین مٹا دی جائے گی، آسمان ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور انسانوں سے ان کا حساب لیا جائے گا، جس پر اہل کفر و شرک یقین نہیں کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے اس کا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، کپلز، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن چراغ پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ دیکھیے، یہ ایک بریف ہے، ایک بالکل چھوٹی سی سمری ہے کہ رب کائنات نے انسانوں کے لیے یہ زمین بنائی۔ اچھا، اب اس کے اسی رخ پر غور کر لیجئے۔ رب کائنات سب سے پہلے یہ کہتے ہیں، ہم نے زمین کیسی بنائی یہ ہم ایک جگہ بات کر چکے ہیں، ایک جگہ اور بات کر لیں گے۔ فرش بنایا، میں نے عرض کیا کہ مختلف طرح کی یہ زمین، اس کی سطحیں، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ یہ جیولوجی کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ ایک توازن قائم کیے ہوئے ہیں، ایک طرف سمندر ہے، پانی ہے، بیچ میں یہ سارے آپ کے زمین رہائش کے قابل ہے، اور پہاڑ ہے۔ یعنی اگر سمندر اتنے وسیع اسی لیے ہیں کہ پہاڑ جو زمین سے ابھرے ہوئے ہیں وہ ایک توازن کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا، جو انجینئرز ہیں وہ جانتے ہیں، جیولوجسٹ ہیں جو جانتے ہیں، جو سائنسدان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ توازن معمولی توازن نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ دعویٰ کیا ہے؟ تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ ابھی ہم صرف جستہ اشارے کر رہے ہیں جو رب کائنات نے کیے ہیں، اس میں زمین کا حوالہ بھی ہے، انسان کا حوالہ بھی ہے۔ یہ نیند باعث سکون کیسی ہے؟ بہت تھکا ہوا انسان بس یوں اگر تھوڑا سا دراز ہو جائے، آنکھیں بند کر لے، اس پہ غنودگی آ جائے، اور بعض اوقات منٹ 2 منٹ میں، بعض اوقات 5-7 منٹ میں، 10-15 منٹ میں، انسان محض اس غنودگی کے نتیجے میں اپنے آپ کو بہت ریفریش محسوس کرتا ہے، ایسا کہ جیسے وہ دوبارہ چارج ہو گیا۔ یہ زمین دیکھیے، اس پہ رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، یعنی سورج بنایا ہے جو دن کو منور رکھتا ہے، گرم رکھتا ہے۔ یہ ایک مکمل سائنس ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر زمین پر سورج کی جتنی تپش پہنچتی ہے، اگر یہ متواتر اس سے زیادہ پہنچتی، یعنی زمین اگر سورج سے کوئی 1 میل قریب ہوتی جتنا دور ہے،
تو زندگی دشوار ہو جاتی. اگر 1-2 میل دور ہوتی، یعنی اس کا ریڈیس ذرا بڑھ جاتا اگر، تو زندگی فریز ہو جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کیسا رب ہے. کوئی بلو پرنٹس نہیں ہیں، کوئی پہلے موجود کوئی نمونے نہیں ہیں کہ کیسے بنایا جائے، کیسے فاصلہ رکھا جائے، لیکن اس نے بنا دیا. رات کو آرام کے لیے بنا دیا، دن کو کام کے لیے بنا دیا، اس کام کے لیے روشن چراغ مہیا کر دیا. یہ روشن چراغ کیسا ہے، ہم اسے ذرا سا اپنی زبان میں یوں بات کر لیں. آج کل سب سے زیادہ تو اسپورٹس میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے رات کے وقت. آپ کو اندازہ ہے کہ ایک کرکٹ میچ کے ایک چھوٹے سے گراؤنڈ کو ویسا روشن رکھنے کے لیے، حالانکہ وہ ویسا روشن پھر بھی نہیں ہوتا جیسا سورج کی روشنی میں ہوتا ہے. اور آپ میں سے جو لوگ کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو ڈے میچز بھی دیکھتے ہیں، نائٹ میچز بھی دیکھتے ہیں، انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ نائٹ میچز کا گراؤنڈ اتنا روشن نہیں ہوتا جیسا دن کا ہوتا ہے. اچانک ہی کوئی 1-2 بلب جلنا بند کر دیتے ہیں، میچ روک دینا پڑتا ہے. یہ انسانی کمزوریاں ہیں. پھر اخراجات کتنے ہیں وہ روشنی فراہم کرنے کے، اور رب کائنات نے مفت میں فراہم کر رکھے. ہم نے ایک روشن چراغ، ہم نے بارشیں برسائیں جس کے ذریعے سے تم غلہ اور سبزی اگاتے ہو. تھوڑی سی بات ہم سورہ نازعات سے بھی کر لیتے ہیں. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. یہ وہ زمین ہے کہ جس سے ہم نے تمہارے لیے پانی نکالا اور ضرورت کی چیزیں نکالی. والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم. پہاڑ گاڑ دیے جس میں تمہارے لیے سامان زیست ہے. ان پہاڑوں میں کوئلہ ہے، ان پہاڑوں میں نمک ہے، ان پہاڑوں میں اور بے شمار معدنیات ہیں، ان پہاڑوں میں سونا ہے، ان پہاڑوں میں ہیرے ہیں. کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم. تمہارے لیے. متاعا لکم، اے انسان تیرے لیے. یہ ایسی خوبصورت زمین، یہ ایسی سونا اگلنے والی زمین، یہ ایسی خزائن سے بھری ہوئی زمین تیرے لیے. متاعا لکم. اور صرف تیرے لیے نہیں، ولانعامکم، تیرے مال مویشیوں کے لیے. تیرا ایسا خیال ہے، تیرا ایسا لحاظ ہے. صرف تو نہیں، تیرے ڈھور ڈنگر، تیرے مویشی بھی ہمیں عزیز ہیں. یہ قرآن ہے جو زمین کو اور زمین سے انسان کے تعلق کو بیان کر رہا ہے. حضرات گرامی، میں سورہ بقرہ کی چند آیات پر بات کر کے آج کے سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. ان تمام باتوں میں جو میں کرتا آیا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم تشریحات کریں گے وقتاً فوقتاً. دیکھیے، سورہ بقرہ کی جو آیات میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو. میں ابھی بندگی پہ بات نہیں کر رہا، ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جلدی بات کریں گے. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ بندگی کا مطالبہ رب کائنات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. یہی میں آپ سے عرض کیا کہ اس کی تفصیل ہم اس وقت بات کریں گے جب ہم عبودیت پر بات کریں گے، بندگی پر بات کریں گے. وہ ہے کون؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. کون ہے کہ جو آپ سے بندگی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اس کے ذریعے اس زمین
سے تم انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کرتے ہو. اور پھر ایک چھوٹا سا مطالبہ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، خبردار کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا. کیسی زمین! یہ جو رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے پانی برسایا، آپ کبھی غور کرتے ہیں؟ یہ پانی زندگی ہے. آپ کا اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم گھر میں ٹیپ کھولتے ہیں، پانی آ جاتا ہے نلکے میں. ہمیں وضو کرنا ہو، ہمیں اپنی دیگر ضرورتیں پوری کرنی ہو، ہمیں پانی اپنے واش روم میں میسر ہوتا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو کچن میں میسر ہوتا ہے، ہماری گارڈننگ کرنی ہو تو ہمیں میسر ہوتا ہے، ہمیں گاڑی دھونی ہو تو پانی ہمارے گھر میں میسر ہوتا ہے. یہ پانی آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ آپ کہیں گے پانی پائپ لائنوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، پانی پائپ لائنوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. یہ پائپ لائنوں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ دریاؤں سے آتا ہے، نہروں سے آتا ہے. یہ دریاؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ بارشوں سے آتا ہے. اچھا، جب بارشیں نہیں ہوتی تب کہاں سے آتا ہے؟ یہ پہاڑوں میں. ہمارے ہاں ایک ہمارے دریاؤں کو پانی فراہم کرنے والی بہت بڑی جھیل مانسروور، اچھا وہاں سے آتا ہے. وہاں پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہاں پانی گلیشیئرز پگھلتے ہیں. اچھا، گلیشیئرز میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو پانی برستا ہے وہ گلیشیئرز پر جم جاتا ہے، لہذا گلیشیئرز جب پگھلتے ہیں ان کا حجم کم ہو جاتا ہے. پھر رب کائنات ان پہ پانی برساتا ہے، ان کا حجم پھر بڑھ جاتا ہے. اچھا، ان کے اوپر پانی کیسے برستا ہے؟ یہ پانی سمندروں سے بھاپ کی صورت میں اٹھتا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہیں ہوائیں لیے پھرتی ہیں، پھر ہم انہیں لے جاتے ہیں، پھر ہم انہیں میدانوں پر برساتے ہیں، پھر ہم انہیں پہاڑوں پر برساتے ہیں. اور یہ جب ان ٹھنڈے ٹھار گلیشیئر تک پہنچتے ہیں تو یہ وہاں پر پانی برستا ہے اور جم جاتا ہے. اب یہ تو ایک مکمل سائیکل ہوا نا، ایک دائرہ بنا. سمندروں سے بھاپ کی صورت میں پانی اٹھنا، بادلوں کے ذریعے سے زمین پر برسنا، وہ زمین میں سے کچھ پانی کا جذب ہو کر کے کنووں میں، ٹیوب ویلوں میں آ جانا، کچھ کا دریاؤں اور ندی نالوں میں گر جانا، اور ایک بڑے حصے کا جا کر کے گلیشیئر پر جم جانا، اور پھر سال بھر وہ گلیشیئر سے پانی پگھل کر جھیل کو، اور جھیل سے دریاؤں کو، اور دریاؤں سے نہروں کو، اور نہروں سے ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں تک. یہ نظام کس نے قائم کیا ہے؟ یہ نظام کس کے لیے قائم کیا ہے؟ حضرات گرامی، یہ سوچنے کی باتیں ہیں. میں پھر عرض کر دوں، انشاءاللہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے، قرآن کو اس کی ضرورت کے مطابق سمجھیں گے، قرآن کو یوں سمجھیں گے کہ قرآن انسان کے لیے ہے، اور انسان رب کائنات کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے ہے. دیکھتے رہیے یہ پروگرام بھی، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہر اتوار اس پروگرام کی ایک قسط آپ کے درمیان. اللہ حافظ.